نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے. اللہ نہ تمہیں توفیق دینا. میری بہنیں اگر پردے کی آڑ سے سن نہیں ہو تو سن لیں. روزانہ جو بھی کھانا بنے اگر ہو سکے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. 3 دن میں 4 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیں. اور کرنے کے بعد جب وہ شب آئے نا آقا کی جو پیدائش جو صبح صادق کا وقت تھا اس پوری رات میں عشاء کے بعد یہ پڑھتے پڑھتے درود تاج پڑھے, سورہ مزمل پڑھے, نفل پڑھے, آقا پہ درود پڑھے, گھر میں مصلی بچھا کے صلاۃ و سلام پڑھے. اور جب سحر کا وقت آ جائے نا وہی ٹائم صبح صادق کا وقت آئے بس کوئی ہے نہیں وہاں پہ غیر مرد, اپنا دوپٹہ پھیلا کر کے مانگ لے, اپنا آنچل پھیلا کے مانگ لے, مولا تو اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے. مولا محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے بچوں کو اچھا کر دے. مولا اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے شوہر کا کام کاج اچھا کر دے. اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے مرض کو دور کر دے. جاؤ میرا دعویٰ ہے نبی کی پیدائش کے صدقے میں لوگوں کو ولایت, سبحان اللہ سبحان اللہ, لوگوں کو ولایت مل گئی ہے. ولایت نبی کی پیدائش کے صدقے میں. اللہ اللہ سب کچھ نبی کی پیدائش کے صدقے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عورتیں اگر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی گود بھر جائے گی. اور عہد کر لیں کہ میں بھی انشاءاللہ نبی کا ذکر کراؤں گی, یا جو مرد ہے کراؤں گا. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے گا نا, ایسا انتظام کرے گا تمہارے گھر انشاءاللہ ہر سال میلاد شریف ہوا انشاءاللہ. لیکن نیت کرنا چاہیے, نیت تب جا کر کے کام بنتا ہے. اب ذرا سنو, آقا بھی پیدا بھی نہیں ہوا تب بھی آپ لوگ حج کو گئے ہوں گے. کتنے لوگ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کی برابر شیشے میں ادھر آگے کو شیشے میں ایک جگہ مقام ابراہیم ہے, وہاں پہ پتھر ہے. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. حاجیوں نے دیکھا ہوگا. ابھی شیشہ لگا دیا, میں بھی رمضان کے بعد گیا تو دیکھا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیشہ لگا دیا تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. مگر سنو علماء بیٹھے, پوری تاریخ پڑھ لو, یہ نشان کب آئے یہ بھی تھوڑی سی بتا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد یعنی دیواریں بنا رہے تھے, خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے, اللہ کا گھر بنا رہے تھے. اب جہاں تک ہاتھ پہنچے گا وہاں تک بنائیں گے, اس کے بعد پاڑ باندھی جاتی ہے. بولو, یا اونچی چیز پہ کھڑے ہو کر کے اب پتھر رکھیں گے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پتھر لا رہے تھے, ڈھونڈوں کے پتھر لا رہے تھے, دیواروں پہ رکھ رہے تھے. جہاں تک ہاتھ پہنچا رکھ دیے, پھر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دیوار چننے لگے. اس پتھر کا یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا, جتنی دیوار بڑھ رہی تھی اتنا ہی نیچے سے پتھر اٹھتا چلا جا رہا تھا. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی؟ اب اس پتھر پہ پاؤں کے نشان ہے, اسی پتھر پہ جو خانہ کعبہ کی چنائی کے وقت کھڑے ہوئے تھے. اب سنو, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کتنی مرتبہ پہاڑ پر جبل ابو القبیس ہے, پہاڑ پہ سے آئے گئے. بھئی ایک پتھر سے تو پورا عمارت بن گئے ہو, پوری عمارت کتنے پتھر لائے ہوں گے. لائے گئے تو اور پتھریلا علاقہ تھا, پہاڑی علاقہ, سب کچھ پتھریلا علاقہ. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں کے پاؤں سینکڑوں پتھروں پر رکھے گئے ہوں گے. پتھریلا علاقہ تھا, کتنے پتھروں پر رکھے گئے ہوں گے. مگر اس پتھر کے علاوہ کسی ایک پتھر پہ بھی ان کے پاؤں کا نشان نہیں ہے. اس پتھر
پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر پہ پاؤں کا نشان نہیں. تو پھر اس پتھر پہ پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اور میرے نبی کے پاؤں کا نشان کتنے پتھروں پر ہے؟ جہاں مزاروں پہ بھی لگے ہوئے، ادھر سنبل میں بھی ہے، اور نہ جانے کتنی جگہ پتھر میرے نبی نے پاؤں رکھا، پتھر پگھل گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پتھر کے علاوہ کسی اور پہ نقش پا نہیں ہے. تو پھر اسی پر کیوں آیا؟ سنو پیارے، جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، پوری عمارت ہو گئی، اللہ نے کہا ابراہیم اپنی مزدوری لے لو. میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا مانگو، جو مانگو گا عطا کیا جائے. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ابھی تک پاؤں کا نشان نہیں تھے، دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اللہ تیرا آخری پیغمبر، تیرا آخری محبوب جو ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، اے اللہ اس آخری پیغمبر کو، اس آخری دنیا پہ جس کا نام محمد ہوگا اور آسمان پہ جس کا نام احمد ہوگا، اسی پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما دینا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی کا میلاد پڑھا، نام لیا، تو وجد میں پتھر نے اپنا کلیجہ مونگا کر دیا اور نام لیتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آ گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سمجھ میں آ رہی بات؟ تب آیا ہے یہ نشان. بے شک. اس کے علاوہ اگر یہ معجزہ اگر ہوتا تو اور پتھروں پہ بھی ہو سکتا تھا. اور میرے نبی کا یہ معجزہ تھا، اگر گیلی زمین پہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں کا نشان نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سوکھی زمین پہ رکھ رہے ہیں تاکہ سن نہ جائے. اور کرری زمین پہ کرے سے کرے پتھر پہ رکھتے تھے تو وہ پتھر موم کا ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا اور پاؤں کا نشان چھپ جاتا تھا تاکہ نبی کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو جائے. اندازہ لگا، یہ پتھر ہو کر کے پتھر، اور آج کا انسان ہو کر کے کتنی تکلیفیں دیتا. بتاؤں کیسے تکلیفیں دیتا؟ اگر اجازت ہو تو سنو گے؟ کیا سنا دوں کیسے تکلیف دیتا؟ ذرا سنو. میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم بتاؤ کتنا پڑھ رہے ہو؟ سوچو، غور کرو. نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں؟ بس خالی کود کود کے نعرے لگا لیتے ہو. اور ابھی 12ویں شریف کا موقع ہے، الحمدللہ تمہارے یہاں کے جلوس ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے، اس علاقے کا جلوس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا جلوس نکلتا الحمدللہ ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے یہاں کا جلوس. مگر اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں. اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا. قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب، یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں ہو یار وہ تو جانتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. جی پیار سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والا آپ بولیے تو دیکھو کیسے بولو گے. اے ماشاءاللہ. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. کیا بات ہے، بے شک. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے.
یہاں اس انجمن سے اس سے یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے جلوس میں جو ہم آقا کے غلام بن کر نکلتے ہیں عشق میں کمی پیدا کر دے. سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں کمی پیدا کر دے. بہت سارے حضرت ٹرالیوں میں اس میں بڑے بڑے ڈی جے رکھے اور وہ پاکستان سے جو نعتیں آتی ہیں دھوں دھوں ٹوں ٹوں اور وہ میوزک کے ساتھ جو نعتیں آتی ہیں نا، بس اس پہ بہت سارے نوجوان شرٹ اتاری یا رومال یا ہرے جھنڈے ہلا رہے، کود رہے، ناچ رہے. اب بتائیے یہ نبی کے غلام کا طریقہ ہے؟ نہیں. تم خود بتاؤ، آپ بتائیے نبی کے غلام یار پہلے کے آئے ہائے کیسے غلام تھے. سنا دو اجازت ہے جی. چہرہ دیکھ کر کے ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. بے شک. یار ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. اور تم اگر غیر مسلموں کے محلے میں سے نکل جاؤ تو ادھری کو جملے پھینکتے ہو کہ ہم سب ایک ہیں اور یوں ہے اور ایک ہے. ابا کا کہنا تو مانتا نہیں، ایک ہو گئی بھائی بھائی میں یوں ہے اور کود رہا کہ ہم سب ایک ہیں. کسی کا گھر میں گوبر پھینک رہا ہو، کسی کیوں ایسے باتیں کر رہا ہو جس سے تکلیف پہنچے، جس سے لوگ کہیں کہ یہ صاحب اسلام ہے. اتنا برا نہیں. اسلام کے سامنے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے ہیں، مگر ہم اگر سدھر جائیں اور آپ سدھر جائیں تو. بے شک. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم اور آپ اگر سدھر جائیں تب. اللہ اللہ بات یہ چل رہی تھی ہر رات میں گھر میں میری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اپنی بچیوں کو بٹھا لے اور بٹھا کر کے میرے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتائے اور کہے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھی. حضرت کئی لوگوں نے ممبر شریف پہ بیٹھا، منظر صاحب بیٹھے، فون آئے ہیں ایسے. جب میں نے تقریر بتایا حضرت ہم نے رات درود تاج پڑھی ہے، میلاد شریف پڑھا، تو جب فجر میں اٹھے تو ہمارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی اور میں خوشبو نہیں. ارے جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آتے، میرے آقا خود تشریف لاتے. بے شک. میرے آقا خود تشریف لاتے. اللہ اللہ ذرا کے دیکھو پیارا نبی کو تکلیف مت دینا. کوئی اگر جھوٹ بولے گا نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو. اب بتاؤ وہ جھوٹ بول لیا تو وہ نبی کا کہنا مان رہا؟ بولو. نبی نے فرمایا کہ کسی کو ستاؤ مت. اب ہم ستانے لگے تو وہ نبی کا کہنا مانا؟ نبی نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ مت، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ. یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دل میں جگہ رکھو، نفاق مت پھیلاؤ. اب یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. بولو تو نبی کا کہنا مانا؟ اور جب نبی کا نہیں کہنا مانا تو نہ کہنا ماننے والوں کی تعداد ہماری آپ کی زیادہ ہوئی نہیں؟ اگر نبی کو راضی کرنا، نبی کو خوش کرنا، اللہ اور رسول کو راضی کرنا تو تمہیں نبی کی باتوں کو ماننا. بولو نبی کی باتوں کو ماننا. بولو نبی کی باتوں کو ماننا انشاءاللہ پڑے گا. اور پھر اگر دامن پھیلا کر کے مانگو تو انشاءاللہ سب کچھ ملا کرتا ہے. تکلیفیں سب کو آتی ہیں، پریشانیاں بھی سب کو آتی ہیں. یہی تک نہیں میرے نبی کی بیٹی اتنی لاڈلی بیٹی، اتنی پیاری بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے، اپنے ابا کے لیے جب ہجرت کر کے چلے گئے تڑپتی رہ گئی. کہتی تھی ابا جان مجھے بھی لے چلو، ابا مجھے بھی لے چلو، مگر کہا نہیں بیٹی تم مکے ہی میں رہ جاؤ. حضرت زینب رہ گئی ہے. معلوم ہے تمہیں کیا معاملہ ہوا تھا؟ سیدہ زینب امید سے تھی، بچے کی امید تھی، مگر ظالموں نے کیا کیا تھا اس وقت؟ یہ عالم تھا ان کے نیزہ مار دیا تھا. پیٹ میں ذکر نہیں کر سکتا، ذرا سمجھ جاؤ. پیٹ میں جب نیزہ مارا پیٹ کے نیچے والے حصے میں اللہ اللہ اور یہاں تک کہ اونٹنی سے جب گر جاتی ہے تو خون جاری ہو گیا. اتنی تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، اپنے ابا کی گود میں جا کر کے گر گئی. ابا جان اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا
मगर सीने से लगा करके कहने लगे बेटी इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। मगर कहां इतना बेसब्र है इंसान, इतना बेसब्र। कुरान की एक आयत है वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम। जी बेशक। अरे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए सब्र किया, वअक़ामुस्सलाह और नमाज भी कायम रखी, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया तुमने उसी को अल्लाह की राह में खुल करके और छुप करके खर्च किया। वयदरऊन बिल हसनति सय्या, और तुमने लोगों को बुराई का अच्छाई से बदला दिया। उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह फरमाता यही वो लोग हैं जिनके आखिरत, जिनकी आखिरत अच्छी होगी, आखिरत जिनके लिए आखिरत में भलाई होगी, जिनका अंजाम अच्छा होगा, यही तो वो लोग हैं। वयदरऊन बिल हसनति सय्या, आय हाय उलाइका लहुम, और आगे वाली आयत देखो, साफ कह दिया कुरान में, जन्नत आदन, उनके लिए क्या है? जन्नत के बागात हैं, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, वमा सलहा मिन आबाइहिम, और उनके जो माँ बाप दादा अगर ईमान वाले हो तो वो बेशक। वअज़वाजिहिम, और उनकी बीवियां, वज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद, ये भी सब जन्नत में दाखिल होंगे। और आगे क्या है? अल्लाह जन्नात अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम अज़वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे, उनके पास आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम। क्या कहेंगे? जो तुमको अस्सलाम वालेकुम मुबारकबाद पेश करेंगे। अल्लाह, आज के बाद सब्र करोगे? बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं करोगे? लड़ाई झगड़े इन तमाम बातों से दूर रहोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जुलूस पाक को ना इतना शानदार बनाओ, इतना प्यारा बनाओ, लोग चर्चा करें, मिसालें दें, अपने नहीं गैर कहें यार हमने जुलूस तो बहुत देखे, मगर जो जुलूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, इश्क से, तहजीब से, प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ, ऐसा जुलूस दुनिया में किसी का नहीं देखा। बोलो ऐसे बनाओगे? इंशाअल्लाह। बोलो ऐसे बनाओगे? बोलो। और कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाएगा जो नारा फसाद का सबब बने, जो लड़ाई झगड़े का सबब बने। समझ में आ रही है? कोई ऐसा नारा नहीं लगाएगा, इस्लाम उसको ऐसा नारा लगाने की इजाजत नहीं देगा जो लड़ाई का सबब बने, फसाद का। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद करते ही नहीं। अब सुनो, मेरे आका जब पैदा हुए दुनिया पे तशरीफ लाए, हजरत हलीमा ले गई। वो बीच की बात है तुमने सुनी है, मगर बड़ी प्यारी बात। हजरत हलीमा ले गई ना, तो उस वक्त ये लाइट वाइट ये चीज नहीं होती थी, डब्बी और चराग जलते थे। क्या जलते थे बोलो प्यारे? डब्बी और चराग जलते थे। हजरत हलीमा ले गई। मेरे नबी लेटे रहते थे तो नबी के दांतों से, नबी के चेहरे से वो रोशनी फूटती थी, पूरे घर में उजाला रहता था। क्या रहता था पूरे घर में? बोलो उजाला। अब मोहल्ले की औरतें आपस में चर्चा करती थी, एक दूसरे से कहती थी बात समझ में नहीं आ रही, हलीमा जब से मक्के में गई है उस दिन से इसके घर का चराग बंद नहीं होता है, लगता हलीमा को कोई माल
کہیں نہ کہیں بٹوا ہاتھ آ گیا, بٹوا. حلیمہ کو خزانہ مل گیا, خزانہ. کیونکہ پہلے لوگ سوتے ٹائم نا چراغ بند کر دیا کرتے تھے. جو پیسے والے ہوتے تھے وہ رات بھر جلایا کرتے, پتہ چلتا بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. مگر حضرت حلیمہ چراغ نہیں جلاتی تھی, میرے نبی کے چہرے اور مسکراہٹ سے روشنی رہتی تھی. اب عورتوں میں چرچا, کہو معلوم ہے حلیمہ کو بٹوا مل گیا, حلیمہ کو خزانہ مل گیا. مگر عورت اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں. اتنا خراب ہوا پیٹ آج کی عورتوں کا. تو زیادہ تر جو عورتوں کا پیٹ خراب ہوتا معلوم کیسے ہوتا, یہ دو ایک دوسرے کی باتیں جو سن لیتی ہیں. جب تک وہ گیس نہیں نکلے گا نا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے تم پینٹ ٹاپ کچھ بھی کھا لیو. مگر سنو, وہ عورتیں چرچا کرتی تھی حلیمہ کو مال مل گیا, خزانہ مل گیا. 2-3 عورتوں سے نہیں رہ گیا, حلیمہ کے پاس پہنچی, سلام و کلام ہوا اور کہنے لگی حلیمہ تم جب سے مکے گئی ہو تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا, کیا ماجرا کیا معاملہ, لگ رہا تمہیں مال ہاتھ آ گیا. حلیمہ چھپا مت, اب تو تم بڑی مالدار ہو گئی ہو. حلیمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہاں مال تو ہاتھ آ گیا, مگر سنو جب سے میں مکے سے آئی ہوں میں نے گھر میں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں. سبحان اللہ, چراغ رات کو جلائے نہیں. عورتیں کہہ رہی حلیمہ اتنا جھوٹ تو مت بولو. 2-4 اور کہنے لگے حلیمہ ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا, رات کے ہر حصے میں دیکھا. مگر حلیمہ کہنے لگی ہی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا, ہاں اجالا تو ہوتا ہے, روشنی تو ہوتی ہے, تبھی تو چراغ نہیں جلاتی ہوں. عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے, چراغ کائے کا جلتا, اجالا کائے کا ہوتا ہے. حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے, رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے. اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آئی, کہا وہ طاق کے سامنے بالکل سیٹ پہ محمد عربی کو لٹا دو. اب میرے آقا لیٹے ہوئے, چہرے سے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی. اب عورت مانے گی سوئی نہیں اور 3-4 کو ڈالے چلو چلو حلیمہ کا جھوٹ پکڑیں گے چلو. اور کیا پتا تھا کہ معاملہ ادھر الگ ہے. بہت کہہ رہی تھی چھپا رہی ہے, خزانہ اب نہیں آیا. جب انہوں نے طاق میں سے دیکھا میرے نبی نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا, روشنی نکل رہی. عورت ہکا بکا رہ گئی, کہنے لگی ارے یہ چراغ کیا, اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا, اگر چھت پہ لٹا دیا جائے تو پورے محلے کو روشن کر دیا جائے گا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور تو ہوش میں آ, یہ وہ آقا ہے جن سے پورا زمانہ بلکہ دونوں جہان روشن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی, ارے یہ تو صبح ہی آ گئی. کہنے لگی حلیمہ یہ بچے سے روشنی ہوتی. حلیمہ مسکرا کے بولی, حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں ادھر آؤ. عورتیں ہاں حلیمہ بتاؤ. کہا اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہو تو لے آنا. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میری بکری بیمار تھی, شیما لے کے گئی, اسی بچے نے اپنا تلوا ایسے کر کے پھیر دیا, ساری بکریوں میں جو وہ اچھی موٹی فربا جو ہے نا بکری, وہ وہی ہے جو مری کھری تھی. ساری بکریوں میں اچھی. اللہ اللہ. اب اگر عورت کو پتہ چل جائے نا کوئی میاں نکلا, میاں چاہے میرا خنڈا ہو, تب بھی 10-20 پہنچ جائیں گے. چل تو چاہو گا, بولی جاتے دعا قبول, چٹا پٹ دعا قبول, چٹ منگنی پٹ بیا. اور 1 سال کے بعد پتا چلا وہ بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا.
अल्लाह माफ फरमाए। अगर पता चल जाए, और उधर तो बात सच्ची है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह कहने लगी हलीमा बड़ी परेशानी है, दुआ करा दियो। अब खुल गई सब, अब खुलने लगी। किसी का बच्चा बीमार, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ, लाइन लग गई, लाइन लग गई। अब मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा, दाई हलीमा, पालने वाली माँ, इतनी लाइन लग गई। शीमा से बोली लाओ किसी बर्तन में पानी लाओ, बर्तन में पानी लाया गया, मेरे नबी के पांव धुला दिए गए और हलीमा ने कहा बांट लो, सब शिफा पा जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने कलम उठाया और तर्जमानी कर दी। वाह वाह, बहुत खूब। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। हाय हाय हाय, अब तो बोली जाओ यार प्यार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक। अल्लाह, अब तो बस नबी के पांव धुल रहे हैं और जा रहे आब हयात बन के। अगर कोई सांसें नहीं आ रही है, पानी पिला दिया तो खड़ा घूम रहा है। सुभान अल्लाह। कहीं ठीक नहीं हो रहा है, नबी के पांवों का दुल्हा हुआ, पानी पिला दिया तो उसे शिफा मिल गई। बेशक। अब जब टाइम पूरा हो गया, 4-4.5 साल के नबी हुए, डरने लगी हलीमा ना, क्योंकि मामला ऐसे, क्योंकि सीना भी शक हुआ था। तो वही ऐसे मामला कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब को ये कैसे बच्चा पलटाऊंगी, क्योंकि हादसा उसका ना हो। चलो जल्दी चलो लेके चलो। मेरे नबी हलीमा की ऊंटनी पे बैठे हुए जा रहे थे। जब कुछ दूर मक्का शरीफ रह गए ना, तो एक औरत अपने बाल पकड़े हुए और कुएं के पास रो रही थी। क्यों रो रही है? पूछा रो रही है। अब हलीमा की ऊंटनी रुक गई, उतरी। कहा क्या बात है बहन? कहा बहन, मेरा छोटा सा दूध पीता बच्चा था, मुझे प्यास की हाजत थी। मैंने सोचा कि देखूं कुएं में पानी है कि नहीं। वो मेरी गोदी से मचला और मुझसे छूट गया इस कुएं में। कुछ देर हो गई, अब तो मर भी चुका होगा, मगर मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, मुझे मारे या क्या करे पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा। कम से कम मरा हुआ सही, मुझे मेरा बच्चा मिल जाता। उस बच्चे को रो रही। अब मेरे नबी ने जब रोता हुआ देखा, 4-4.5 साल का, नबी कुएं की तरफ चले। हजरत हलीमा ने डांट के पकड़ लिया कि नहीं बेटा, उस कुएं मत जाना, क्योंकि माँ थी वो। मगर मेरे नबी ने कहा नहीं माँ, मैं वो हूं जो रोते हुए के आंसुओं को पोंछ लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो किसी ने कहा जिनका पर दुनिया में कोई भी नहीं वाली। प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह। जिनका पर दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। बेशक बेशक। दामन करीम की वुसअत जरा देखो, हम जैसे निकम्मों को चादर में छुपाते हैं। इस आस पे जीते हैं, कहते तो या
ہوا لے گیا، یعنی آقا لے گئے۔ اب جیسے ہی میرے نبی پر حضرت حلیمہ نے نبی کو پکڑ لیا، میرے نبی نے کنویں کو دیکھا تھوک دیا، اور جیسے ہی کنویں میں تھوکا وہ بچہ کنویں کے پانی کے اوپر تیرتا ہوا من پہ آ کر کے رکھ گیا۔ سبحان اللہ واہ واہ بہت جن کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ زین العابدین بھائی سنیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے وہ بھی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اب بچہ من پر رکھ گیا لیکن انتقال۔ ہاں انشاءاللہ۔ اب وہ بچہ جو تھا نا من پہ، بس آخری بات ہو رہی ہے، اب سلام ہونے والا، بس آخری بات، یہ تو آپ لوگوں کی محبت۔ تو اب ہوا یوں، اللہ برکت فرمائے، تو اب وہ بچہ وہاں انتقال، انہوں نے دیکھا کہ بچے نے تھوک دیا تو کنویں نے بچہ دے دیا، مطلب کنویں کا پانی ابلا اور بچہ آ گیا۔ وہ حلیمہ کے قدموں پہ آ گئی، او کتنی مبارک ماں ہو، تم نے ایسا بچہ جنم دیا، کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ کہ تمہارا بیٹا اتنا لاڈلا کا میں نے جنم نہیں دیا، جنم تو آمنہ نے دیا ہے۔ میری سعادت مندی ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنے گھر رکھا۔ کہا جو بچہ اگر تھوک دے تو پانی ابل آئے، اگر یہ بچہ پھونک دے تو سانس واپس آ جائے۔ کہ اس بچے سے کہہ دو، اس بچے سے کہہ دو، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا مولا مجھ سے یہ روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی ہے، اے اللہ اس کا بیٹا اسے عطا کر دے۔ بچہ کلکاریاں مارنے لگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کی پیدائش، آقا کا ذکر، آقا کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے گھر میں ذکر کیا کرو، تاکہ فرشتے کہیں آقا تیرے محبوب کا چرچا ہر گھر میں۔ بولو کرو گے؟ عورتیں ضرور اس بات کو عمل میں لائیں، مانگا کریں، کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو رکھا کریں۔ بس میری گفتگو ختم ہے، دو شعر کے لیے جو حضرت نے کہا ہے مجھ سے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، تو میں دو شعر پڑھ دوں۔ حالانکہ شروع میں پڑھتا تو سینے میں تھوڑی سی جان تھی، اب میں بھی اللہ برکت فرمائے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور پھر جو اشعار انہوں نے بتایا نا اس کے لیے تھوڑے انرجی بھی چاہیے، تھوڑی جان چاہیے، مگر کوئی بات نہیں ہے یار۔ ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ پڑھ دوں۔
میں کیسے نعت لکھوں. یہ بھی انہی کا کلام ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا. شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب جو مولانا سعید احمد رجپوری جو ہیں، یہ بھی انہی کا کلام ہے. پڑھ دوں تو شعر چینل والوں. ماشاءاللہ. میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں. نعت نبی میں نعت نبی میں خالق نے جب بھیجا ہے قرآن میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں. ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان. ارے پیار سے بولو. ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان. ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان. دونوں کی بولی میں فرق. ابو بکر نے دیکھا تم کو کہنے لگے یہ ذیشان. ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان. میرے آقا میرے آقا نور خدا ہے میرا ایمان. میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت میں کیسے بولو نا. میں کیسے نعت. آخری شعر ایک پڑھتا ہوں بڑا پیارا. بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام. اور بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام. پیاس لگے تو عشق و وفا کا پی لینا تم جان.